تعارف سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے اور فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ جی بہت خوبصورت آپ نے سوال پوچھا ہے. تعارف سیدہ کائنات یہ بیسیکلی ایسا سوال ہے کہ جو ہمارے بچے کو آنا چاہیے، اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا جو تعارف ہے وہ ہماری نسلوں کو یاد ہونا چاہیے، ذہن نشین ہونا چاہیے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اور ہمارے پاس صحیح پوچھیں تو ایسے الفاظ ہی نہیں ہیں کہ آپ کا ہم تعارف بیان کر سکیں یا آپ کی شان کو کما حقہ بیان کیا جا سکے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، حضور کی لخت جگر ہیں، سیدہ کائنات ہیں، تمام کائنات کی خواتین کی سردار ہیں. اور صرف یہ دنیا بھر کے خواتین کی سردار نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے بڑے لاڈلے صحابی تھے. چند صحابی ایسے ہیں جن سے نبی پاک نے بڑا لاڈ کیا ہے، بڑا پیار کیا، محبت کی ہے. ان میں سے ایک حضرت حذیفہ بن یمان بھی ہیں. ان کو رازدار مصطفیٰ کہا جاتا ہے. کریم آقا علیہ السلام نے جب کبھی کوئی راز کی بات کرنی ہوتی تو آقا کریم علیہ السلام حضرت حذیفہ بن یمان کو بلاتے، ان سے کیا کرتے. یہ بخاری کی حدیث ہے اور مشکات سے میں بیان کر رہا ہوں. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی والدہ سے میں نے اجازت طلب کی. اپنی والدہ سے میں نے عرض کیا کہ آپ اجازت دیں، میں نبی پاک کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. ساتھ تو میں مغرب کی نماز ادا کروں گا حضور کے پیچھے، اور ساتھ آپ کا سلام بھی پیش کروں گا، اور پھر اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرواؤں گا. ماشاءاللہ. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں نکلا، سرکار کی بارگاہ میں گیا، گھر سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ حضور مسجد میں ہیں. فرماتے ہیں جب تک میں مسجد میں پہنچا تو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا. اب سرکار مصلی پہ تھے اور میں پیچھے ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا، حضور کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کی. آقا کریم علیہ السلام جب مغرب کی نماز ادا کرنے سے فارغ ہوئے تو حضور نے اسی جگہ نماز ادا کرنا شروع کر دی. یوں کہہ لیں کہ نفل پڑھنا شروع کر دی یا اور نماز ادا کرنا شروع کر دی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں اب میں بیٹھا ہوا تھا ایک کونے پہ، اندھیری رات تھی، اور آپ سمجھ لیں کہ یہ لائٹنگ وغیرہ کا انتظام تو اب ہوا ہے مساجد میں، اس دور میں مساجد میں لائٹنگ کا تو انتظام ہی کوئی نہیں تھا. اندھیری رات تھی، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، اور حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں کونے میں بیٹھا ہوں، اور میرے دل میں یہ بھی خیال بار بار انگڑائیاں لے رہا تھا کہ میں ماں سے صرف مغرب کی اجازت لے کے آیا ہوں، واپس بھی جلدی جانا ہے. اماں اڈیک بھی رہی ہوں گی، انتظار بھی کر رہی ہوں گی. فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بھی تھا اور یہ بھی شوق تھا کہ اجازت ملی ہے، اب نبی پاک کی زیارت کر کے جاؤں گا، دعا کروا کے جاؤں گا. آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے. فرماتے ہیں یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا. حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی، میں نے پیچھے پڑھی. ابھی میں مسجد میں تھا کہ آقا کریم علیہ السلام جلدی سے مسجد سے نکل گئے، باہر تشریف لے گئے، اپنے در دولت کی طرف حضور نے جانا شروع کر دیا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں خیرامہ ننگے پیر حضور کے پیچھے گیا. آقا کریم علیہ السلام کے بالکل قریب پہنچا تو حضور رک گئے چلتے چلتے. تو آقا کریم علیہ السلام نے بغیر پیچھے دیکھے فرمایا من ہاذا حذیفہ تو، سبحان اللہ، یہ میرے پیچھے کون ہے؟ کیا یہ میرے پیچھے حذیفہ ہے؟ اب دیکھیں کریم آقا علیہ السلام کا علم، حضور نے دیکھا بھی نہیں، ملے بھی نہیں، کسی نے بتایا بھی نہیں کہ حضور حذیفہ آئے ہیں ملنے کے لیے. تو فرماتے ہیں من ہاذا، پھر خود ہی فرماتے ہیں ہاذا حذیفہ تو، یہ کون ہے؟ یہ حذیفہ ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں میں حذیفہ ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، اللہ نے تیری بھی بخشش فرما دی ہے، تیری والدہ کی بھی بخشش فرما دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ سوال تھا، میں نے تو کہا ہی نہیں بخشش کے لیے، میں نے تو دعا کروانے کے لیے عرض ہی نہیں کیا، تو حضور میرے دل کا حال پہلے سے جانتے ہیں. یہ طبیب کل ہیں، یہ ساری کائنات کے طبیب ہیں، جانتے ہیں کہ اس بیمار کو مرض کیا ہے اور اس مرض کی شفا اللہ نے کس میں رکھی ہے. سبحان.
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا غفر اللہ